دوستوں، قرآن میں نے اس تعلق سے بھی پڑھا کہ بے گناہ انسان کے آگے دنیا میں بہت سی تکلیفیں کیوں آ جاتی ہیں۔ انسان ان مصیبتوں سے اکثر حوصلہ ہار جایا کرتا ہے۔ پھر ایسی مصیبتیں انسان کو دینے کے پیچھے اللہ کی مصلحت کیا ہوتی ہے؟ جن مصیبتوں کے پڑھنے سے کئی لوگ دنیا کے کسی رب کے ہونے کی بات پر سے بھروسہ کھو دیتے ہیں کہ اگر کوئی خدا ہوتا تو ہم پر بے وجہ اتنا ظلم نہ کرتا۔ اکثر ہم جیسے عام لوگ بھی جب بے گناہ لوگوں یا معصوم بچوں کی بے دردی سے ہتیا ہوتی دیکھتے ہیں تو سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور اللہ بہت رحم والا ہے، ان دونوں قسم کی باتوں میں الجھ سے جاتے ہیں کہ اگر اللہ رحم والا ہے تو ان بے گناہ لوگوں پر ظلم کیوں ہوتا رہنے دیا اللہ نے؟ معصوم بچوں کو بنا کسی قصور کیوں دنیا میں اتنی زیادہ تکلیف دہ استھتیاں جھیلنی پڑتی ہیں؟ معصوم عمر میں بنا کوئی پاپ پنیہ کیے مر جانے والے بچوں کا دوزخ اور جنت کی کانسیپٹ سے کوئی تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے کئی سوال ہمیں پریشان کیا کرتے ہیں۔ دیکھیے دوستوں، قرآن سے ہم جانتے ہیں کہ ہماری یہ دنیاوی زندگی ایک امتحان کے سوائے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس زندگی میں اللہ ہمیں سکھ دے کر بھی آزماتا ہے اور تکلیف دے کر بھی۔ ہم یہ بات جانتے ہیں، اس کے باوجود اپنا یا کسی اور کا دکھ دیکھ کر ہمیں اگر اللہ کے رحم یا اس کے وجود پر شک ہونے لگے تو اس میں ضرور ہمارے سوچنے کے غلط ڈھنگ اور ہماری لا علمی کا قصور ہے۔ سوچنے کا غلط ڈھنگ یہ ہے کہ یہ دنیا ہم انسانوں کے امتحان کی جگہ ہے، نہ کہ اللہ کے امتحان کی۔ دنیا میں کہیں کوئی انسان کسی پر ظلم نہ کرے، ایسے حالات بنانے کے لیے لگاتار کوشش کرنے کی ذمہ داری اللہ نے ہم انسانوں کو سونپی ہے، لیکن ہم انسان دنیا میں لڑائی جھگڑوں کو ابھرتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں، اور جب خون خرابہ مچنے لگتا ہے تو اللہ پر سوال اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری لا علمی یہ ہے کہ ہم کو لگتا ہے کہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں اس میں ہماری کوئی مرضی نہیں تھی، بلکہ اللہ نے صرف اپنی مرضی سے ہمیں جیسی تکلیفوں میں ڈالنا چاہا، جہاں پیدا کرنا چاہا ویسا اس نے ہمیں پیدا کر دیا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں پیدا ہونے والے ہر شخص نے اپنی زندگی کے امتحانوں کا چناؤ خود اپنی مرضی سے اپنی پیدائش سے پہلے اللہ کے سامنے کیا تھا۔ یہ جانکاری اگر لوگ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہر تکلیف سہنے والے انسان نے اپنے لیے خود اللہ سے ایسی زندگی مانگی تھی تو ہمارے بہت سے وسوسے اور وہم دور ہو جائیں گے۔ ہم اللہ کے وجود پر سوال اٹھانے اور اللہ سے شکایتیں کرنے کے بجائے اس فکر میں لگ جائیں گے کہ اپنی زندگی کے حالات کے جب ہم خود ذمہ دار ہیں تو خدا سے بغاوت کی بجائے کیوں نہ ایسے کام اس دنیا میں کر جائیں جس سے دنیا والوں کا بھلا ہو اور اس نیکی سے ہمارا بھی بھلا ہو جائے۔ قرآن کی کچھ آیتوں پر غور کریں تو پورا معاملہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری پیدائش سے پہلے ہم نے کیا کیا معاہدے اپنے خدا کے ساتھ کر رکھے ہیں۔ قرآن سے معلوم چلتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں جنم سے پہلے تمام انسانوں اور اپنی دوسری رچناؤں کی بھی آتما یا انتر چیتنا کو اکٹھا کیا، انہیں جنت کی نعمتیں ساکار دکھائیں، پھر انہیں بتایا کہ اس جنت کو پانے کے لیے انہیں دنیا میں جنم لینا ہوگا اور کچھ امتحانوں سے گزرنا ہوگا، پھر انہیں دنیا میں تمام طریقے کی تکلیف اور آزمائشوں کے ساکار درشن کرائے اور بتایا کہ ان حالات میں بھی اگر تم صبر اور ستیہ نشٹھا پر قائم رہو گے، بھلے کام کرتے ہوئے زندگی گزارو گے تو جنت کے ادھیکاری ہوگے، اور اس کے وپریت اگر دنیا میں کامنا کے وشیبھوت ہو کر برائی کا مارگ پکڑو گے، دوسرے انسانوں پر ظلم کرنے لگو گے تو دوزخ کے بھینکر دنڈ پاؤ گے۔ اللہ کی انیہ رچنائیں تو اس کٹھن امتحان کا خاکہ دیکھ کر ہی پیچھے ہٹ گئیں، پر انسان نے سب دیکھنے سمجھنے کے بعد ہی دنیا کی زندگی میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ سورہ احزاب کی 72ویں آیت میں ذکر ہے، حقیقت میں ہم نے یہ امانت آسمان اور زمین اور پہاڑوں وغیرہ کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اسے لینے سے انکار کر دیا اور وہ ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ امانت یعنی دنیاوی زندگی لینے سے اللہ کی دوسری تخلیقات کیوں ڈر گئیں؟ بے شک اس میں دکھائے گئے کٹھن امتحان کا دکھ، تکلیف اور آسانی سے گمراہی کی طرف جھک جانے کا خاکہ دیکھ کر انہیں لگا کہ وہ اس امتحان میں سفل نہیں ہو سکیں گے، لیکن انسان نے اس امتحان کا چیلنج قبول کر لیا کیونکہ اسے لگا کہ وہ اس امتحان کو پار کر لے گا
اور جنت اور اس کی بیش قیمت نعمتوں کا حقدار بنے گا۔ جب اتنا ہو چکا تو اللہ نے انسان سے دنیا کی زندگی میں جانے سے پہلے کچھ وچن لیے۔ وچن لینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی انتر چیتنا میں کچھ باتوں کو بیٹھا دیا، جو باتیں دنیا کی زندگی میں بھی اس کی انتر چیتنا میں موجود رہیں۔ یہ جس گھٹنا کا ذکر ہے اسے اسلامی ودوان عہد الست یعنی سب سے پہلی پرتیجیا کے نام سے جانتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت 171 172 میں ذکر ہے، یاد کرو جب تمہارے رب نے آدم کی پشت سے اس کی سنتتی کو نکالا اور انہیں خود پر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بولے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ ایسا اس لیے کیا تاکہ قیامت کے روز تم یہ نہ کہنے لگو کہ اے رب ہمیں تو دنیا میں پتہ ہی نہ تھا کہ ہمارا کوئی خدا بھی ہے، یا یہ کہو کہ شرک کو ہمارے باپ دادا نے کیا تھا، ہم تو بس ان کے دین پر چلتے تھے۔ کیا تو ہمیں اس پر دنڈ دے گا جو کچھ انہوں نے کیا؟ یعنی اللہ نے تمام انسانوں کے دنیا میں جنم سے پہلے ہی ان کی انتر چیتنا میں ایشور پر وشواس کی بات بٹھا دی تھی۔ یہ وشواس کیسا ہونا چاہیے یہ بات بٹھا دی تھی۔ دنیا میں اس وشواس کو جھٹلانے کے موقع بھی آئیں گے، یہ بتاتے ہوئے انہیں ترک سے صحیح بات کا فیصلہ کرنے کی عقل بھی دے دی تھی۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی 81ویں آیت میں ذکر ہے کہ اللہ نے اسی سمے انسانوں کی انتر چیتنا میں یہ بات بھی بیٹھائی تھی کہ انہیں دنیا میں برائی کے مارگ سے بچنا چاہیے اور نیکی کے مارگ پر چلنا چاہیے، اور جب کوئی رسول ان کے پاس نیکی کا مارگ درشن لے کر آئے تو اس کی باتیں ماننی چاہیے۔ آیت کے شروعاتی الفاظ ہیں، اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں کے بارے میں تم سے وچن لیا تھا۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت بڑی صاف طور پر بتاتی ہے کہ اللہ نے ہم انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اپنے سامنے کھڑا کر کے ہمیں کچھ چیزیں دکھائیں، کچھ باتیں سکھائیں، اور کچھ وعدے ہم نے اپنے رب سے کیے، کیونکہ ہم دنیا میں آنے کے لیے اتسک تھے۔ ہم میں سے بہت سو نے امتحان میں بھٹک جانے کے ڈر سے معصوم عمر میں دنیا چھوڑ دینے کی خواہش کی تھی، جبکہ ہم جو ابھی دنیا میں ہیں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم بالغ عمر تک دنیا میں رہ کر نیکی کی زندگی جئیں گے، اور مذہب کے معاملے میں جو سچائی ہم پر واضح یعنی اسپشٹ ہو جائے گی اسے ایمانداری سے اپنا لیں گے۔ یعنی ہم ایک سچے اور نیک انسان کی زندگی جینے کا وچن اللہ کو دے کر اس دنیا میں آئے ہیں، اور اس میں مدد کرتے ہوئے اللہ نے بھی ہماری فطرت میں نیکی اور اچھائی کی طرف رجحان رکھ دیا ہے۔ تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں زیادہ تر انسانی آبادی شانتی، بھائی چارے اور محبت کے ماحول کو پسند کرتی ہے۔ اندرونی طور پر ہر انسان ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کو دوسرے کے ساتھ بھلا سلوک کرنے سے خوشی ملتی ہے۔ یہ باہری پرستھتیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کچھ لوگ برائی اور ظالمانہ عادتیں اپنا لیتے ہیں۔ بہرحال سوابھاوک طور پر اچھائی کی طرف جھکاؤ انسان کی پرکرتی فطرت میں ہونا دراصل اسی عہد الست کی نشانی ہے جب انسان نے دنیا میں جانے سے پہلے اپنے رب سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ نیکی اور اچھائی کے راستے پر چلے گا تاکہ وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو سکے۔ کوئی بھی انسان جب بھی چاہے اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانک کر اس بات کا پتہ لگا سکتا ہے کہ خدا کیا ہے اور اس پر کیسا ایمان رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ شخص ایمانداری سے یہ باتیں مان لے تو وہی انسان کامیاب ہے۔ حدیث لٹریچر سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابود بچوں کی موت ہونے پر وہ جنت میں جاتے ہیں۔ اسی طرح بے گناہ انسان کو اگر دنیا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے یہاں اس انسان کی نیکیوں کی تعداد بھی بڑھا دی جاتی ہے۔ یعنی نوجات یا ابودھ عمر میں موت یا زندگی کی تکلیفیں بھی اپنی پیدائش سے پہلے لوگوں نے دنیا کی زندگی کو مایا جانتے ہوئے مانگی تھی تاکہ ان کا جنت میں جانا پکا ہو جائے۔ لیکن جب اپنی زندگی میں خود تکلیفیں مانگنے والے یہ لوگ مایا لوگ یعنی دنیا میں پہنچے تو مایا کو ہی سچ ماننے لگے اور رونے تڑپنے لگے۔ اپنے فرض انہیں ایسے موقع پر یاد نہ رہے اور وہ اللہ کی ذات سے ہی بدگمان ہونے لگے۔ بے شک ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن میں ہدایت ہے، بس ضرورت اس میں غور اور فکر کرنے کی ہے۔ دوستوں یاد رکھیے دنیا کی مصیبتوں میں آپ خود اپنی مرضی سے پڑے ہیں۔ اپنی مصیبتوں کے لیے خدا کو دوشی نہ ٹھہرائیے، بلکہ مصیبتوں کے وقت خدا سے بے طرح اپنی آزمائش میں آسانی کی دعا کیجیے۔ اپنے ایمان کی پختگی کا اس وقت زیادہ خیال رکھیے، کیونکہ اصل امتحان آپ کے ایمان کی پختگی کا ہی ہے، آپ کے نیکی اور ایمانداری پر ڈٹے رہنے کا ہی ہے۔ آپ اس امتحان میں اللہ کے احکام پر چل لیجئے، تھوڑے وقت بعد اللہ کی رحمت آپ کو اپنی پناہ میں یقیناً لینے ہی والی ہے۔ اس بات کا یقین رکھیے
کہ آپ کی زندگی میں اگر آج تکلیفیں ہیں تو کل یہ تکلیفیں ختم بھی ہو جائیں گی، کیونکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت، اس کے سامرتھ کے انوسار ہی دائتو کا بھار ڈالتا ہے۔ یعنی ہمارا رب کسی بھی انسان کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا کہ اس تکلیف کو سہا ہی نہ جا سکے، بلکہ اللہ بس اتنا بوجھ ڈالتا ہے کہ جاندار اسے سہ بھی لے اور اس کی پرکھ پریکشا بھی ہو جائے۔ تو مصیبتوں سے اس زندگی میں بھی نجات یقینی ہے، یہ یقین رکھیے۔ شکریہ۔